اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرمایا، امت کے بہترین افراد وہ لوگ ہیں جنہیں دیکھ کر اللہ یاد آئے، یا یوں کہہ لے جن کے پاس بیٹھنے سے اللہ کی طرف توجہ بن جائے، جن کی صحبت سے اللہ کی طرف رجحان بن جائے، جن کی زیارت، جن کی صحبت اللہ والا بنا دے۔ اور ساتھ ہی فرمایا امت کے بدترین افراد، امت کے بدترین افراد فرمایا جو چغلیاں کھاتے ہیں، چغلیاں کھاتے ہیں۔ امت کے بدترین افراد وہ ہیں جو نفرتیں ڈالتے ہیں، آپس میں نفرتیں، لڑائیاں، جھگڑے، ایک دوسرے کی پیٹھ پیچھے غیبت، اس کو اس کی لگائی بجھائی۔ اور تیسرا فرمایا جو جھوٹے الزامات لگاتے ہیں۔ اور یہ چیز جھوٹے الزامات اور نفرتیں، چغلی، یہ ساری چیزیں آج کل مسلمانوں میں وافر مقدار میں پائی جاتی ہے۔ پہلے لوگ ایک دوسرے کے ساتھ یا صرف کچھ لوگوں تک محدود تھا، اب یہ سوشل میڈیا کے ذریعے یہ چیزیں بہت پروان چڑھ گئی ہیں۔ بلا سوچے سمجھے کسی کی ویڈیو آئی اور وہ اس کی تحقیق نہ کی کہ اس میں یہ بات صحیح ہے یا غلط، جھوٹ ہے یا سچ، یہ صحیح بات ہے یا کہیں صحیح کہا جا رہا ہے، یہ پتہ نہیں، اور اٹھائی، لائک کر کے آگے بھیج دی، جس سے معاشرے میں اور تیزی کے ساتھ بدترین افراد کی تعداد میں اضافہ ہو گیا۔ اب امت کے بدترین افراد کی تعداد 90+، کیونکہ پہلے صرف زبان استعمال ہوتی تھی، اب یہ سوشل میڈیا جو ہے گروپس بنے ہیں ہزاروں میں، اور یہ آسانی کے ساتھ آئی ہوئی کوئی بھی جھوٹی بات آگے بھیج دیتے ہیں۔ ایک طرح سے یہ ہزاروں لوگوں کو اس نے جھوٹ سنا دیا۔ پہلے ایک کو جھوٹ سناتا تھا، دو کو، اب جب اس جھوٹی بات کو شیئر کرے گا، اپنے گروپ فیس بک میں آئی ڈی میں ڈالے گا، تو وہ جھوٹی بات ہزاروں لوگوں کو سنانے کا مجرم بن جائے گا۔ جرم تو ایک بھی بہت بڑا ہے، یہ گناہ کبیرہ عمل ہے، جھوٹ بولنا گناہ کبیرہ ہے، غیبت کھانا گناہ کبیرہ ہے، تہمت الزام لگانا گناہ کبیرہ ہے، لگائی بجائی کرنا گناہ کبیرہ ہے، ایک انفرادی یہ عمل گناہ کبیرہ ہے۔ اور میرے بھائیوں، میرے بچوں، خواتین و حضرات، اب یہ موبائل نے انفرادی گناہ کبیرہ کو آپ کے کھاتے میں ہزاروں کی تعداد میں یہ مبتلا کر دیا ہے۔ اس لیے کوشش کریں میرے بچوں، میرے بھائیوں، میری بچیوں، کوشش کرو کہ موبائل پہ آئی ہوئی بات کو یقین سے نہ دیکھو، اور بلا وجہ جو پڑھنے والے ہیں، جن کی ریسرچ ہے موبائل میں یا لیپ ٹاپ میں، ان کی ضرورت ہے۔ لیکن باقی جو ابھی یہ پچھلے ہفتے کے اندر مجھے میرے خیال میں کچھ درجن سے زیادہ ایسے بچے بچیاں، کنوارے بھی، شادی شدہ بھی لائے گئے میرے پاس کہ یہ رات بھر موبائل اور دن بھر سویا رہتا ہے، اور وہ ساری جھوٹی اس کے ذہن پہ جھوٹی باتیں فٹ ہو کے اس کا مائنڈ سیٹ جو ہے یہ غیبت، جھوٹ، چغلی اور یہ اس طرح کا بنتا جاتا ہے۔ اس طرح وہ ہر کسی کو ٹیڑھی اینگل سے دیکھتا ہے، اس کو ہر بندے میں عیب نظر آتا ہے، کیونکہ اس کی ڈائی خراب ہو گئی ہے، اس کی بنیاد ہی خراب ہو گئی ہے، ذہن ہی خراب ہو گیا ہے۔ تو کوشش کی جائے موبائل کا استعمال ضرورت کے تحت ہو، بلا ضرورت آپ موبائل نہ دیکھیں۔ اس پہ اکثر 99% جھوٹ ہوتا ہے، صرف 100 میں 1%، سوائے قرآن حدیث میں جو تھینٹک اس کے اندر ہو، آیات یا حدیث، یا کوئی ریسرچر کوئی پڑھائی کی بات ہو، وگرنہ 99 جھوٹ ہوتا ہے۔
کردار کشی ہوتی ہے اور سارے ٹرینڈ پکڑ لیتے ہیں. ایک عورت کے ساتھ زیادتی ہوئی اور یوٹیوبر اور یہ لوگ اٹھاتے ہیں اس کو اور اتنا ہائی لائٹ کرتے ہیں. کئی لاکھ پاکستان میں 2 نمبر یوٹیوبر ہیں، چھوٹے چھوٹے صحافی، چھوٹے چھوٹے جہنم کے کوئلے، چھوٹے چھوٹے دوزخ کے کوئلے اٹھاتے ہیں اور اپنے ویوز حاصل کرنے کے لیے، اپنا سٹینڈرڈ، اپنا معیار بڑھانے کے لیے، ارننگ کے لیے، اپنی آئی ڈی یوٹیوب سے مال کمانے کے لیے اٹھاتے ہیں اور یہ جی زیادتی ہوئی اٹھا کے اس کو مشہور کرتے ہیں. کیا یہ برا نہیں کہ ایک عورت کے ساتھ زیادتی ہوئی آپ اس کی مشہوری کر رہے ہیں؟ یہ نیکی کر رہے ہیں آپ. کسی کے ساتھ کوئی حادثہ ہوا ہے اٹھا کے اس کو پھیلاتے ہیں، کوئی جھوٹی بات آئی ہے اس کو اٹھا کے، اور وہ باتیں ملتی ہیں کہ انسان اللہ کی پناہ. تو بھائیوں بچوں بچو اس آفت سے. میں تو کبھی کبھی سوچتا ہوں وہ کھر دجال جو سپیڈ سے گھروں میں پہنچے گا، وہ شاید یہ موبائل کا چھوٹا بھائی ہے اس کا کھر دجال، جو سپیڈ کے ساتھ ایک وقت میں لاکھوں لوگوں تک پہنچ جاتا ہے. جھوٹی حدیث، جھوٹی خبریں، جھوٹی باتیں، ہاں جی شوشے. تو میں آج کی اس جمعہ مبارک کی گفتگو میں احادیث اور قرآن کی روشنی میں حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کی 10 باتیں آپ کو عرض کرتا ہوں. امید ہے آپ اس 10 باتوں کو ضرور سنیں گے اور اس کو شیئر کریں گے. یہ بات ہوئی نا، یہ تبلیغ ہے، اس کو سمجھیں گے، اس پہ عمل پیرا ہوں گے. آپ کے لیے بھی بخشش کی راہ نکلے گی، میرے لیے بھی بخشش کی راہ بنے گی. اللہ ہم سب کو حق سچ سننے کہنے کی توفیق دے. 10 باتیں مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ. نمبر 1، انہوں نے یہ 10 باتیں قرآن اور حدیث سے اخذ کی ہیں. فرماتے ہیں زبان کی حفاظت. زبان کی حفاظت یاد رکھیں، آپ نے ایک حدیث سن رکھی ہے، من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ. مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے. اور یہ بھی حدیث آپ نے سن رکھی ہوگی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، تم اپنی زبان اور شرمگاہ کی حفاظت کی ضمانت دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. تو زبان بہت مین کردار ہے. زبان سے نکلے ہوئے لفظ کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، جو بھی زبان سے ہم لفظ نکالتے ہیں یہ ہمارے دائیں بائیں مقرر کردہ اللہ کے فرشتے لکھتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اچھا بولتے ہیں تو اچھائی والے فرشتے لکھتے ہیں، آپ برا بولتے ہیں تو برائی والے. اب آپ اتنے زیادہ عالم دین تو ہے نہیں کہ آپ حدیث قرآنی بولیں گے. ہماری 99% قوم جاہل ہے، تو یہ جب بھی بولیں گے کسی پہ حسد کر رہے ہوں گے، کسی کی غیبت کر رہے ہوں گے، کسی کی چغلی کھا رہے ہوں گے، گالیاں بک بک کر رہے ہوں گے. تو زبان کو حفاظت میں کرو. زبان کے وار جو لگتے ہیں اس کے زخم بڑے گہرے. میرے بھائیوں بچوں سن رہے ہو نا، زبان کے جو الفاظ لگتے ہیں نا جسم کو، دل کو، یہ اتنے گہرے ہیں کہ بزرگ فرماتے ہیں تلوار تیر کے زخم بھر جاتے ہیں. بعض اوقات زبان سے نکلے ہوئے لفظ سے جو بندہ گھائل ہوتا ہے، مد مقابل جو زخمی ہوتا ہے وہ عمر بھر زخم نہیں مٹتا. زبان کا زخم گہرا رہتا ہے. اس نے چاہے اوپر سے کہا ہو، مذاق سے کہا ہو، اس نے دل سے کہا ہو، یہ تو اس کو جانے، رب جانے، لیکن اس کی زبان تو چلی ہے. اس نے وہ گھائل کر دیا ہے دل. کسی کو گالی دے کے، کسی کی غیبت کر کے، کسی کی چغلی کھا کے، کسی پر الزام تراشی کر کے، اور کسی کی کردار کشی کر کے. تو زبان بہت برا ہتھیار ہے اگر آپ شیطان کی راہ میں ڈالیں، اور بہت اچھا یہ زبان ہے اگر آپ تلاوت کریں، ذکر خدا کریں. اس لیے
ہمارے اسلاف کہا کرتے ہیں کہ ایک چپ 100 سکھ. سنا ہے نا آپ نے, ایک چپ 100 سکھ. اور آج کل کے دور میں میڈیا, سوشل, موبائل دیکھ دیکھ کے دماغ کی جو لہریں ہیں وہ ڈسٹرب ہیں. تھوڑا سا یوز کریں, گیم کھیلیں, موبائل اتنا سپیڈ سے دماغ وہ تھکا دیتی ہے, اسے احساس نہیں ہوتا میں کیا کہہ رہا ہوں, مجھے کیا کہنا ہے, کیونکہ دماغ ہی خراب ہو گیا, دماغ ہی شارٹ ہو گیا, لہریں ہی خراب, موبائل سب سے. اور اندھیرے میں موبائل یوز کرنا اور زیادہ تکلیف دہ ہے. جتنے بھی موبائل پہ کام کرنے والے لیپ ٹاپ پہ, اکثر آپ دیکھیں گے ان کی باتیں ان کے دماغ ساتھ نہیں دے رہے, وہ عجیب سی ان کی طبیعت اور مزاج ہو چکا ہوتا ہے, عجیب سا. بجائے سوائے چندہ کے تو زبان کو قابو کریں, جو چپ رہا اس نے نجات پائی. صبح سے رات تک, رات سے صبح تک اپنی زبان کو قابو میں کرو, زبان کو قابو میں رکھو. آپ کیوں کسی کی بات, کیوں اپنا ٹائم ضائع کر رہے ہیں؟ آپ کی زبان اگر چلنی ہے تو ذکر پہ چلے, اللہ کا ذکر کریں, قرآن پڑھیں, ورنہ چپ رہیں تا وقت ضرورت. اگر بولنا پڑے تو پہلے تھوڑی دیر کے لیے ٹھہر جائیں, سوچیں. آپ نے سنا نہیں کہ پہلے تولو پھر بولو؟ مقصد کیا ہے کہ پہلے آپ ذرا سوچ لیں, موازنہ کر لیں, جو آپ بولنا چاہ رہے ہیں وہ درست ہے یا نہیں, جو آپ بولنا چاہ رہے ہیں وہ غلط تو نہیں, جو آپ بولنا چاہ رہے ہیں پہلے ذرا سوچ لیں کہ یہ بول آپ کے لیے تکلیف دے اور سامنے کے لیے تکلیف دے تو نہیں ہو سکتے, تو پھر چپ ہی اچھا ہے. اس لیے فرماتے ہیں جاہل کا چپ رہنا عبادت, یعنی وہ اگر خاموش بھی رہتا ہے تو اس کی عبادت گنی جائے گی. جتنی پریکٹس چپ رہنے کی کریں گے اتنا ہی فائدہ ہے. تو یہ ایک نقطہ حضرت مجدد الفسانی کا, اسی پہ ہی عمل کر لیں تو بہت سارے, یعنی زبان کی حفاظت کرو, اسی پہ ہی عمل کر لیں تو بڑے فتنوں سے ہم بچ جائیں گے. اور دوسری فرمائی بدگمانی سے بچو. بدگمانی کو جانتے ہو کیا ہے؟ یہ لفظ پہ کبھی غور کیا ہے؟ ہمارے اکثر لوگوں کے اندر یہ بدگمانی پائی جاتی ہے. مثال کے طور پر آپ کسی بھائی کے لیے اپنے اندر بدگمانی پیدا کر لیتے ہیں کہ یہ شاید حرام کھاتا ہے, حرام کماتا ہے, یا کرپشن کرتا ہے, یا ناجائز کماتا ہے, حالانکہ وہ ایسا نہیں کر رہا. یا آپ کسی کے بارے میں یہ بدگمانی کر لیتے ہیں کہ اس کے پاس اتنا سوٹ, اتنی اچھی بائک, یہ اتنے اچھے بچے پڑھا رہی ہیں, کہاں سے پیسہ آیا؟ یہ تو اس نے حساب دینا نے, کہاں سے اس نے لیا. آپ کیوں بدگمانی کر رہے ہیں؟ جو خرچ رہا ہے, جو ڈال رہا ہے, جو پہن رہا ہے, اس نے حساب دینا ہے, کیونکہ حساب دینا پڑے گا. تو وہ اس نے اپنا حساب دینا ہے. تمہیں جب کرنٹ مکمل پتہ نہیں, اور اگر پتہ بھی ہو تو آپ کو کیا ضرورت ہے؟ آپ اپنا دامن صاف کریں یا نصیحت کریں. اور یہ بدگمانی بہت بڑا جرم ہے, کسی کے بارے میں اپنے اندر رائے قائم کر لینا, یہ مولوی صاحب ایسے ہیں, یہ قاری صاحب ایسے ہیں, یہ فلاں میاں صاحب ایسا ہے, اپنے اندر کھچڑی پکا کے رکھنا. ایسے ہی اس کی کوئی اچھی گاڑی یا اچھی چیز یا اچھی ماحول کو دیکھ کے بدگمانی, یہ ایسے کرتا ہے, یہ ایسے کرتا ہے, سوچتے رہنا. تو یہ بدگمانی بھی گناہ کبیرہ ہے. کسی کے بارے میں بدگمانی نہیں کرنی, اس کو اس کے حال پہ چھوڑو. وہ کیا کھا رہا ہے, کیا ڈال رہا ہے, کیا پڑھ رہا ہے, کدھر جا رہا ہے, یہ اس کا معاملہ ہے, اس نے جواب دینا ہے, آپ نے اس کی جگہ پہ نہیں. آپ اپنے دماغ کو کیوں تھکا رہے ہیں؟ آپ اس کے بارے میں کیوں بدگمان ہو رہے ہیں؟ آپ یقین رکھیں, نہیں رکھ سکتے تو کنٹرول کریں, اپنی سوچ پہ کنٹرول کریں, بدگمانی سے بچیں. اور تیسرا نقطہ جو آپ نے فرمایا, مسخرہ پن سے بچنا. اب آپ کو یہ مسخرہ پن سمجھ آتی ہے یا اس کی ڈیٹیل یہ ہے کہ آپ کسی کی نقل اتاریں, چاہے وہ ڈرامہ بنانے یا ویسے,
کسی کی نقل اتار رہے ہیں، یہ مسخرہ پن ہے، اس سے بچو، یہ بھی گناہ ہے۔ یا زنانہ پن، اکثر بچے جوان ہوتے کڑے شڑے عورتوں کی طرح کانٹے شانٹے، یہ زنانہ پن، اس طرح کے کپڑے ڈالنا عورتوں جیسے یا عورتیں مردوں جیسے، یہ مسخرہ پن، اس سے بھی بچنا ہے، یہ بھی گناہ ہے۔ اور مسخرہ پن یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ مذاق مذاق میں کسی کی توہین کر دیں، کسی کی عزت اچھال دیں، بے تکے مذاق، بے تکے ہنسی، بے تکی عادتیں حرکتیں، اور یہ بھی موبائل پہ آرام سے دستیاب ہیں، اور آپ بھی ویسے ہی کرنا شروع ہو جاتے ہیں، کیونکہ اس زمانے میں سب سے بڑا استاذ ہمارے معاشرے کا موبائل ہے۔ کچھ اچھا بھی پڑھتے ہیں وہ 1% ہے، 99% منفی موبائل سے لیتے ہیں اور اسی سے بہہ جاتے ہیں اور خراب ہو جاتے ہیں۔ سوسائٹی بہت ہے، پچھلے بہت سالوں سے میں بہت تجربہ رکھتا ہوں، اب کیونکہ ساری باتیں نہیں کرنی، تو جس طرح کی بندہ سوسائٹی میں رہتا ہو یا رہا ہو، اس کی گروتھ سوچ وہی بنی ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر کئی مزدور اکٹھے پاکستانی باہر براجمان ہیں، وہاں مرد اکٹھے غیبتیں کرتے رہیں گے جب فارغ ہوں گے، وہ فلانے دی بڈی فلانے نال سی، وہ بیچارہ اتنے 2 سال، انہیں او دے نال، اور ڈرامے بھی ویسے بنیں گے، موبائل پہ بھی ویسے کہانیاں، آپس میں جب گھر میں فون کریں گے تو بیوی کہاں ہے کدھر ہے شک کرتے رہیں گے۔ یہ بھی منع ہے، یقین کریں، یقین، آپ اس سوسائٹی سے نکل آئیں جو آپ کو منفی سوچ دے اور آپ مثبت سوچ کی طرف آئیں، پڑھے لکھے عالموں کے پاس بیٹھیں، یہ گھٹیا پن کی سوچ چھوڑ دیں، کون کیا کر رہا ہے یہ آپ تلاش کرنا چھوڑ دیں۔ چوتھی بات فرمایا آنکھوں کی حفاظت کرنا، اوئے ہوئے یہ سب سے اور بھی مشکل کام ہے۔ آنکھوں کی حفاظت آج کے دور میں بوڑھے بھی نہیں کر پا رہے، کچھ بھی ہوشیاری نہیں ہے، زیرو ہے نفس، بس ٹھڑک نہیں جاتی، ہاں جی، لانگ پرے تو پھڑ پھڑ کنداں، لانگ چلا بھی نہیں جا رہا، لانگ پرے تو پھڑ پھڑ کنداں، سر ہلے ہڈ کھڑکن، اجے بھی او پرانیاں گلاں من تیرے وچ رڑکن، مر گیا تو بوڑھا ہو گیا ابھی بھی تیری وہ ہرس ہوس نہیں جاتی۔ گزرتی بیٹی کی طرح کی عورت کو غور سے دیکھتا ہے، بوڑھی بوڑھی عورتیں جوانوں کو پھنساتی موبائل پہ، اور یہ آنکھوں کی حفاظت بازار مارکیٹ شادی بیاہ اور جہاں اکٹھے تعلیم بہت مشکل ہے، اکٹھی کو سسٹم سوسائٹیاں یونیورسٹیاں، لیکن اس سب سے زیادہ مشکل آنکھوں کی حفاظت موبائل سے ہے کہ آپ جو ہی کھولیں گے، فیس بک کھولیں گے، یوں ہی کھولیں گے، سامنے سب سے پہلے وہی گندا پن آئے گا۔ وہ انہوں نے پیسے دے کے فیس بک کو ہائر کیا ہوتا ہے کہ وہ گندے پن لوگ جو ہیں وہ بزنس کرتے ہیں اپنی ویڈیو اپنی چیز کو مشہور کرنے کے لیے، پہلے وہ پیسے دیتے ہیں اس آئی ڈی والے کو فیس بک کو، اور آپ نہ چاہتے ہوئے بھی جب ہی آن کریں گے پہلے ٹک کوئی کس کر رہا ہوگا، کوئی چمڑا ہوگا۔ تو آنکھوں کی حفاظت کے لیے موبائل میں بھی احتیاط کریں، اگر آپ کوئی ورکنگ نہیں کرتے تو بٹن والا موبائل لیں، تو اس سے موبائل سے آنکھوں کو بچانا نہایت ہی مشکل کام ہے۔ اگلی بات فرمایا 5ویں، سچ بولنا، سچ بولنا، سچ بولنا، سچے لوگ ڈھونڈو، سچے لوگ ڈھونڈو، سچ نہیں بولا جا رہا۔ اور 6ٹھی بات، ہر حال میں اللہ کا احسان ماننا، یہ آنکھیں ہیں شکر کرو، تو دولتوں کی طرف دیکھ رہا ہے، تیرے پاس شکر کرنے کے لیے آنکھیں ہاتھ پاؤں جن کے نہیں ہیں، بولنا، تو ہر حال میں غریبی میں جس حال میں بھی اللہ کا شکر مناتے رہے۔ اگر کوئی چیز نہیں ملی، کوئی مسئلہ نہیں حل ہوا تو دل اللہ سے نہیں موڑنا، نہ شکری نہیں کرنی۔ 7ویں بات، حلال کمانا اور حلال کاموں پر خرچ کرنا، یہ بھی اس دور میں مشکل ترین ہے۔ 8ویں بات، تکبر نہ کرنا، کبھی بچوں کا تکبر، عہدے کا تکبر، مال کا تکبر، ہاں جی، ہر طرح کے تکبر سے بچنا ہے۔ اور 9ویں بات، بچوں ہمیشہ نماز کی پابندی رکھنا، نماز برائی بے حیائی سے روکتی ہے۔
اور 10ویں بات، اللہ والوں کے پاس کچھ نہ کچھ ٹائم گزارتے رہنا۔ اللہ والوں کی صحبت آپ کو بہت تکلیفوں سے بچائے گی۔